ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کی جرأت، جواں مردی اور ان کی دلیری کی تحسین کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج میرے بھائی اور بہنوں، آج تو ہم نے ان بے رحم درندوں سے، ان معصوم پاکستانیوں کی جان چھڑا لی، مگر خدا نخواستہ پاکستان، ہم سب کسی ایسے دوسرے حادثے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے ہمیں سب کو مل کر اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ بلوچستان کی حکومت کو، بلوچستان کے اکابرین کو، بلوچستان کے عوام کو اور صوبہ پنجاب، سندھ، کے پی اور وفاقی حکومت کو، سب کو مل کر اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ میں جہاں پر یہاں مکمل طور پر تحسین پیش کروں گا چیف منسٹر بلوچستان کی کمٹمنٹ، ان کی حکومت کی کارکردگی۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور بہنوں، بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی جب تک کہ باقی صوبوں کے ہم پلہ نہیں ہوگی، میں بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہوگی، وہ پاکستان کی خوشحالی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جب تک کہ صوبہ کے پی اور بلوچستان میں دہشت گردی مکمل طور پر ختم نہیں ہوگی، پاکستان میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ 2021 کے بعد، کیونکہ 2018 میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا تھا، ڈاکٹر مالک اس کے گواہ ہیں، قدوس صاحب اس کے گواہ ہیں، آپ سب اس کے گواہ ہیں، اور 80,000 پاکستانیوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا۔ 30 ارب ڈالر کی معیشت کو تباہ کن نقصان پہنچا، اور نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، اور فوج پاکستان کی عظیم قربانیوں سے اور پولیس اور لا انفورسنگ ایجنسیز کے علاوہ عام شہریوں کی قربانیوں سے یہ امن قائم ہوا۔ اور دوبارہ اس ناسور نے سر کیوں اٹھایا؟ اس کا سر جو کچلا جا چکا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ سوال جو کئی بار اٹھا ہے، وداؤٹ گوئنگ انٹو اینی کائنڈ آف پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں کہ جو طالبان سے اپنا دل کا رشتہ جوڑتے اور بتانے میں تھکتے نہیں، انہوں نے ہزاروں طالبان کو دوبارہ چھوڑا، ہزاروں طالبان کو، یہاں تک کہ ایسے گھناؤنے کردار جو کہ بالکل بلیک فیس ان کو بھی چھوڑا گیا۔ اس وقت افواج پاکستان کے جوان اور افسر کے پی میں اور بلوچستان میں دن رات قربانیاں دے رہے ہیں، دن رات، اور وہ افسر اور جوان اپنے بچوں کو یتیم کر کے لاکھوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچا رہے ہیں۔ ماؤں کو ان کے گود میں جو دودھ پینے والے بچے ہیں، ان کی گودیں خالی ہونے سے بچا رہے ہیں، اپنے خون سے، اپنی قربانیوں سے۔ اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے لیے اور کوئی قربانی ہو نہیں سکتی، اور اس کا اگر ہم احترام نہیں کریں گے، اس کی ہم تکریم نہیں کریں گے، تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم جواب دہ ہوں گے۔ شومی ایک قسمت دیکھیں کہ آج ایک ایسا طبقہ ملک کے اندر جب سے یہ واقعہ ہوا، اور اس سے پہلے بھی کوئی موقع نہیں جانے دیتے، اب یہ جو واقعہ ہوا اس کے اوپر جس طرح کی گفتگو کی گئی، وہ ایک لفظ بھی زبان پر نہیں لایا جا سکتا۔ اور ہمارا جو مشرقی حصے میں جو ہمارا جو ملک ہے،
جس نے ہمیشہ پاکستان سے دشمنی کی ہے، انہوں نے کس طریقے سے یہاں پر ملک کے اندر بسنے والے، پاکستان کا کھانے والے، جس طریقے سے وہ پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، اس کو ہمسایہ ملک نے جس طرح اس کو اپنے مختلف پلیٹ فارم سے اس کو نشر کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یعنی عقل دنگ رہ جاتی کہ یہ گھس بیٹھیے ملک کے اندر، دوست نما دشمن پاکستان کے خلاف، پاکستان کے عوام کے خلاف اور فوج کے خلاف کس طرح کی دشمنی پر اتر آئے ہیں۔ یہ ہے وہ واقعات۔ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ کمال مہربانی سے ایک سال میں پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو سنبھالا ملا ہے، اس کو استحکام ملا ہے۔ اور یہ بات آج میں نہیں کہہ رہا، وہ لوگ، وہ ادارے ملک سے باہر جو پاکستان کی ہر موقع کے اوپر وہ پھکڑی لگاتے تھے، مذاق کرتے تھے، آج وہ دل سے یا زبان سے وہ منہ بھر کے پاکستان کی وہ تعریف کریں کہ یہ ملک سنبھل گیا، یہ ملک یہ ڈیفالٹ سے بچ گیا، وہ حیران ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جس جگہ پہ ہم پہنچے ہیں تو ایک طرف دہشت گردی اور دہشت گردی کے خلاف نمبردار زماں کڑیل جوانیوں کی قربانیاں، اور دوسری طرف پاکستان کے اندر اور باہر ان کا سنگین مذاق اڑایا جائے، ان کی تضحیق کی جائے، اس سے بڑی ملک دشمنی اور کوئی ہو نہیں سکتی، اس سے بڑا پاکستان کے خلاف کوئی اور جرم ہو نہیں سکتا۔ جنہوں نے طالبان کو پاکستان میں دعوت دی اور یہ کہا کہ انہوں نے غلامی کی زنجیریں کاٹ دی ہیں، اور وہ طالبان اور وہ افغان جو 40 لاکھ افغان پاکستان کے اندر، ہم نے ان کی بھرپور طریقے سے، ان کے ہم نے ہر طریقے سے ہم نے ان کی یہاں پر ان کو رکھا، ان کا خیال رکھا، ان کے آج وہاں پر کروڑوں اربوں روپے کی جائیدادوں کے مالک ہیں۔ جنڈورا میں، کے پی میں، وہاں پر 6 دہشت گرد وہ ان کو جہنم رسید کیا گیا ہے، ان کا دھماکہ ہوا، چھت گری جس سے کہ 2 پاکستانی زخمی ہوئے۔ کیا یہ قربانیاں جس سے پاکستان نہیں دنیا میں امن اور چین قائم ہوا، اور اس سے بڑی کمٹمنٹ، اس سے بڑی ان ویورنگ کمٹمنٹ اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو ملک 80,000 اپنے وطن کے ساتھ ہی وہ قربان ہو جائیں، اپنی جو ان کی اکانومی ہے وہ تباہ ہو جائے، اور اس کے بعد اندر سے ایسے دشمن نما اٹھیں اور پاکستان کے خلاف زہر اگلیں، پاکستان کی فوج کے خلاف زہر اگلیں۔ یہ تو وطن کی حفاظت کے لیے مامور ہوتے ہیں دن رات، اپنے بچوں کو خدا حافظ کہہ کے کہ پتہ نہیں دوبارہ ہم گھر لوٹیں گے کہ نہیں لوٹیں گے، ان کا بوسہ لے کر بچوں کا خدا حافظ کہہ کے آتے ہیں، کس جگرے کے ساتھ۔ یہ میری بہنیں بیٹھی ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا، یہ پیچھے میری اپنا بڑی بزرگ خواتین بیٹھی ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا، آپ جانتی ہیں کہ جب اسکول چھوڑنے جاتے ہیں تو بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں سارا دن کہ خیر سے بچہ واپس آ جائے، تو جو معاذ پر جاتا ہے جوان، اپنے بچوں کو خیر بات کہتا ہے اور سلام کر کے جاتا ہے، اس کے جگر کو آپ نہیں پہچان سکتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیں وہ حالات، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ متون کیا جائے فوج کو، اور میں اس سے بڑی اور ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ 30 سال سے 40 سال سے اس بات کا دائی رہا ہوں کہ یہ ملک کے معروضی حالات ایسے ہیں جہاں پر سیاستدانوں اور اس ادارے کو مل کر چلنا ہے۔ یہ کسی کو لائسنس نہیں دیا جا سکتا کہ جو لوگ، جو ہمارے جوان جو سردوں پر جا کر دشمن کو اڑائیں اور خود گولی کھا کر اللہ کو پیارے ہو جائیں، ان کے خلاف ہم زہریلا پروپیگنڈا کریں۔ This is not acceptable, this will not be tolerated and we will not tolerate it انشاءاللہ۔ یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی بالکل، اور اس کے ساتھ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی جڑی ہوئی ہے بالکل۔ اگر امن نہیں ہوگا
تو کوئی ترقی اور خوشحالی نہیں ہوگی. جس طرح میں نے کہا کہ بلوچستان پاکستان کا جغرافیائی لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے. بلوچستان کی ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. اس کے کیا محرکات ہیں، اس کے کیا اس کے فیکٹرز ہیں، اس پہ میں نہیں جا رہا. یہ وقت نہیں ہے. وہ ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ، ہم اے پی سی بھی کریں گے، اس میں بات کریں گے. لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 2010 کا جو NFC ایوارڈ تھا، جو کہ لاہور شہر میں 3 دن بیٹھ کے اس کو اپنا اچیو کیا گیا، اس میں کریڈٹ جاتا ہے پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب کو، کریڈٹ جاتا ہے اس زمانے کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کو، کریڈٹ جاتا ہے میرے قائد نواز شریف کو، چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ کو، بشمول نواب اسلم رسانی صاحب کو جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ تھے. لیکن میں انتہائی ادب سے انکساری سے عرض کرنا چاہتا ہوں that NFC award could have never been achieved, never, if Punjab did not contribute 100% of the demands of Balochistan. اور میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی احسان نہیں تھا، میرا فرض تھا اس وقت کہ صوبہ بلوچستان پاکستان کا انتہائی خوبصورت، جہاں پر بلوچ بستے ہیں، پٹھان بستے ہیں، بروئی بستے ہیں، پنجابی بستے ہیں اور دوسری قومیں بستی ہیں، انتہائی خوبصورت لوگ، دلیر لوگ، جب تک کہ ان کا ڈیمانڈ آخری پوری نہیں ہو گئی ہم چین سے نہیں بیٹھے. اور اس کے نتیجے میں 11 ارب روپیہ پنجاب آج تک دیتا آ رہا ہے. اور مجھے بخدا وزیر اعظم آج نہ صرف خوشی ہے، اطمینان ہے کہ ہم نے بلوچستان کے لیے حقیر خدمت کی، حقیر. اسی طریقے سے اسی NFC ایوارڈ میں 8% بیفور ڈسٹریبیوشن 8% ہم نے دیا اپنا KP کو، اور ٹو فائٹ وار اگینسٹ ٹیررزم. KP واز آور فرنٹ لائن. اور اس کے نتیجے میں آج تک KP کو اسی مد میں 600 ارب روپے جا چکے ہیں. 600 ارب روپے. ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہمارا پیارا صوبہ ہے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اس کے نتیجے میں 600 ارب کا اگر آپ پوچھیں کہ کیا اس کے ایکسپینڈرز ہوئے، کیا انہوں نے وہاں پر بنائے، وہاں پر سیف سٹیز CTD بنائے، میں اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کروں گا. میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں آخری بات جو کرنا چاہتا ہوں آج، اگر ہم نے دہشت گردی کے ناسور کو ختم نہ کیا تو میرے منہ میں خاک، پھر پاکستان کے وجود کو خطرہ لگ سکتا ہے. اگر ہم نے دہشت گردوں کا صفایا نہ کیا تو میرے منہ میں خاک، امن اور ترقی اور خوشحالی کا جو سفر ابھی شروع ہوا ہے، اس کو فوراً اس کو بریک لگ جائے گی. اب دیکھیں لیویز جو بلوچستان میں 80 ارب سال کا خرچ ہوتا ہے، ان کے پاس نہ ٹریننگ ان کو ہوئی، نہ ان کو اسلحہ کتنا ہے، ان کے پاس باقی جو گیجٹس کتنی ہیں، انٹیلیجنس کتنی ہیں. تو یہ 80 ارب روپیہ آئی ایم پریپیئرڈ ٹو ہیو گولڈن ہینڈ شیک ود دیم. اور یہ 80 ارب روپیہ اگر ماڈرن گیجٹریز میں، ایمونیشن میں، ٹولز میں، IT AI میں لگائیں، آپ اپنی نئی فورس کھڑی کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ نقشہ بدل جائے گا. پورے ملک کا سب سے بڑا صوبہ، اتنا بڑا رقبہ، اور 33,000 لیویز جس کے پاس ساز و سامان ہی نہیں. میں کسی کو دوش نہیں دے رہا. I am not here to make any kind of political point scoring. I am here as a Pakistani and nothing else. کہ مجھے بتائیں کہ یہ جو 600 ارب KP کو گیا، کتنے انہوں نے بنائے CTDs، کتنے انہوں نے بنائے سیف سٹیز، کتنی اپنی نئی فورس کھڑی کی، اینڈ سو آن سو فورتھ. میں اپنی خود نمائی کے لیے یہاں کوئی بات نہیں کروں گا. بلوچستان میں بھی یہی چیلنج ہے، اور یہاں پر CTDs اور ہر چیز یہاں پر پھیل جانی چاہیے تھی. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہم ہوش کے ناخن لیں، اینڈ اٹس نیور ٹو لیٹ. جو ہو گیا وہ ہو گیا. I mean, there is no point in weeping over spilled milk. That's gone. اب ہمیں آگے بڑھنا ہے، اس سے سبق حاصل کر کے ہم آگے کس طرح بڑھ سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آج ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، پورے پاکستان کی سیاسی قیادت بیٹھے، اور جن کو پاکستان سے محبت ہے، جو پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے وہ دن رات دعائیں بھی کرتے ہیں اور وہ دن رات تگ و دو بھی کرتے ہیں،
وہاں سب بیٹھیں, ہم اپنی جو آرم فورسز کے لیڈرشپ کو بٹھائیں گے اور بیٹھ کے بات کریں گے کہ کیا کیا چیلنجز ہیں. میری نظر میں ایک سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس کے اوپر ہمیں مکمل اتفاق ہونا چاہیے تھا, جو کہ بدقسمتی سے اس کا فقدان ہے. پیچھے جب آج سے 6 مہینے پہلے جب کے پی میں زیادہ واقعات شروع ہوئے تو ایک کیبنٹ نے, ہماری کیبنٹ نے ایک پلان دیا تو اس کی بھرپور مخالفت ہوئی. آج جن کے بچے یتیم ہو گئے, آج وہ مائیں جن کی گودیں خالی ہو گئیں, آج وہ اپنا ایک باپ جو he was the only single bread earner of their family, وہ اس دنیا سے چلا گیا, داغ مفارقت دے گیا. ان کی زندگی اندھیری ہو گئی کہ now they are facing muddy waves of life. کس طرح وہ اپنی زندگی گزاریں گے؟ والد بھی چلا گیا, والدہ بھی چلی گئی, بھائی بھی چلا گیا.